अब हजरत उमर जब इस्लाम ले आए तो वो एक एक काफिर के घर में गए और उसके दरवाजे को खटखटाया। वो बाहर निकला, कहा, चूंकि गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का चिराग बुझाने के लिए, और उनके कान तरस रहे थे कि ये पैगाम मिल जाए कि उमर ने अपने हदफ को हासिल कर लिया है। लेकिन जो ही वो आए और एक एक के दरवाजे को दस्तक दी, वो बाहर आया कि उमर सुनाओ। कहा, तुम्हें बताने आया हूं, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। कहा, उमर तुमने अच्छा नहीं किया। कहा, जब कोई कमजोर ईमान लाता तुम उसको तंग करते हो, आओ ना जरा मेरे से पंजा आजमाई करो। और फिर एक एक काफिर के घर के सामने जाकर के उसको बता के आए। और फिर जब हुजूर की खिदमत में आए तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम जब हक पे हैं तो फिर हम छुप के नमाजें क्यों पढ़ें। और फिर वो आए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सेने हरम में। कहते हैं 2 सफ़ें बनी मुसलमानों की, 40 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला था। एक सफ़ के आगे हज़रत अमीर हमज़ा थे, एक सफ़ के आगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और दरमियान में हुजूर थे। और ये मलकूती काफिला सेने हरम में पहुंचा। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक और बातिल के अंदर इम्तियाज कर दिया, इसीलिए उनको फारूक कहा जाता है। और ये उनकी शान फारूकी हर मौके पे मौजूद रही। यहां भी उन्होंने कहा हम खुल के नमाज पढ़ेंगे। और बाकी भी मामलात के अंदर हजरत उमर की जिंदगी देखिए कि आपने किस अंदाज के साथ अपनी उस रिवायत को निभाया। एक जमाना था, मदीनतुल मुनव्वरा का दौर था, और आप जानते हैं कि मक्के में या बंदा पक्का मोमिन होता था या पक्का काफिर होता था। मुनाफिकत मक्के में नहीं थी। जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए, इस्लाम फलने फूलने और फैलने लगा, तो फिर वहाँ मुनाफिकत का भी आगाज हुआ। तो कुछ लोग इस्लाम के रूप में भी थे। तो एक ऐसा ही नाम नेहाद शख्स था, तो उसका और एक यहूदी का आपस में किसी मामले में तनाज़ा हो गया। तो उस यहूदी ने कहा कि इसका फैसला आपके नबी से करवा लेते हैं। उसने कहा चलो ठीक है। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, दोनों ने अपना माजरा पेश किया। तो हुजूर ने सुना तो जो वो यहूदी था वो हक पर था, तो आपने मेरिट के मुताबिक उसके हक में फैसला दे दिया। अब वो इस ख्याल में था कि मैं तो कलमा गो हूं, तो मेरे हक में फैसला दिया जाएगा, तो ये इसके हक में दे दिया गया। तो जब मजलिस नबवी से उठ के आए तो उसने कहा, जी मैं तो ये फैसला हजरत उमर के पास लेके जाऊंगा। ख्याल ये था उसका कि हजरत उमर काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं, और जब ये सुनेंगे कि ये शख्स यहूदी है और मेरा सुनेंगे कि मैं मुसलमान हूं, तो बस यही उनके लिए काफी होगा। उनकी तबीयत के अंदर जो सख्ती है वो मेरे लिए जो है वो फायदा बख्श होगी, और इस फैसले पर नजरअंदाज होगी, इसकी हकीकत को वो मस्तूर रखेंगे और ये जज्बा गालिब आ जाएगा और मेरे हक में फैसला दे देंगे। खैर पहुंचे और जाके उनको कहानी सुनाई, ये हुआ। हजरत उमर ने फरमाया कि उस यहूदी को अब तुम भी बताओ। उसने कहा मेरा जवाब और मेरी बात सिर्फ 2 लफ्ज़ी है कि इस फैसले का, इस मुकदमे का फैसला आपके नबी मेरे हक में फरमा चुके हैं। हज़रत उमर हैरान हो गए और उस नाम निहाद कलमा गो से पूछा, क्या ऐसा ही है? उसने कहा जी, लेकिन मैं तो आपके पास मुकदमा लेके आया हूँ। कहा ठहरो भी आता हूँ। अंदर गए तो 7 तलवार भी ले आए और उस मुनाफिक की गर्दन काटते हुए कहा, हा काज़ा अक़दी लिमन लम यर्द बिक़दाइल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानता, उमर उसका फैसला ऐसे ही करता है। उस मुनाफिक की गर्दन काट के रख दी। अब जाहिर है कि वो कलमा गो था, तो कलमा गो होने के बावजूद जब उसकी गर्दन काटी तो शोर मच गया कि उमर ने मावराए अदालत कत्ल कर दिया। तो ये अच्छा नहीं किया, शोर मच गया। उसके जो रिश्तेदार थे, अकरबा थे, अजीज थे, वो बाकायदा एहतजाज करने लगे। हुजूर की खिदमत में बाकायदा एहतजाजी जुलूस लेकर के गए कि मावराए अदालत कत्ल हो गया है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर को भी तो बुलाया जाए, उनसे भी तो पूछें कि माजरा क्या है। तो हजरत उमर को बुलाया गया। कबल इससे कि हजरत उमर दरबार नबवी में पहुंचते जिब्रील पहले पहुंच गए और ये आयत करीमा नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ये नहीं कहा कि मुझे कायनात के रब की कसम, मुझे अफलाक के रब की कसम, मुझे अर्श के रब की कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। बल्कि ये भी नहीं कहा मुझे मेरी कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम,
یہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کیا گیا، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں، اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب جو تو فیصلہ کر دے اس میں دل کے اندر بھی ملال نہ محسوس کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. فَبِذَالِكَ سُمِّيَ فاروق، علماء کہتے ہیں آپ کا نام فاروق ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کفر اور منافقت اور اسلام کے درمیان جو حدود تھی ان کو بھی واضح کر دیا، اور منافق کو تو دور سے پہچان لیتے تھے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ایک دن آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے. ہوتا ہے کہ یہاں نماز ہو رہی ہو 6:10 پہ اور ساتھ والی مسجد میں ہو رہی ہو 6:20 پہ، تو مضافات میں کوئی مسجد تھی جس سے نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہوتی تھی، تو آپ سیر کے لیے نکلے تو دیکھا وہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور سورہ عباسہ کی تلاوت امام کر رہا ہے. تو آپ رک گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سورہ عباسہ کی تلاوت کیوں کر رہا ہے. سوچا ہو سکتا ہے روٹین سے پڑھتا ہو اور آج یہ سورت تلاوت کے طور پہ آ گئی ہو. اگلے دن قصدن گئے تو دیکھا کہ وہ پھر وہی سورت تلاوت کر رہا ہے. تیسرے دن تلوار بھی ساتھ لے گئے اور پھر جب اس نے تلاوت کی تو آپ نے سلام پھیرا تو بلایا، اس کو پوچھا کہ کیا تو قرآن مجید کی کوئی اور سورت نہیں جانتا؟ اس نے کہا جی مجھے اور سورتیں بھی آتی ہیں. تو کہا پھر یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا تاکہ معاملے کی نوعیت اور حساسیت کو سمجھا جا سکے. ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام مختلف سرداران قوم کو لے کر کے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے ان کو درس دین دے رہے تھے، اور حضور کی آرزو یہ تھی کہ یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک صحابی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ حضور کے بدن کی خوشبو سونگتے سونگتے موقع پہ جا پہنچے اور جا کے جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ چیزیں میری جھولی میں بھی ڈال دیں. اپنی طلب کا اظہار کیا، لیکن چونکہ نابینے تھے معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہ پائے. میں دور سے آیا ہوں اور آپ سے مخاطبہ کر رہا ہوں اور بات ایک تمہید کے ساتھ شروع کی اور یہاں تک پہنچا. اگر کوئی میرا بہت قریبی بھی ہو اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہو تو مجھے روک کے کہے جناب مجھے تیمم کے مسئلے بتا دیجئے، تو یقیناً میری طبع پہ ناگواری آئے گی کہ یہ بات میں پوچھ لینا. اب میں ان لوگوں سے مخاطبہ کر رہا ہوں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ارباب دین ہیں، اور ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو یہ وقت نکال کے اس عاجز کی باتیں سننے آئے ہیں تو میں چند لمحوں کے لیے ان سے مخاطب ہوں، تو آپ پھر پوچھ لینا. اب سرداران قوم حضور ان سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ نابینا چونکہ موقع کی نزاکت کو نہ بانپ سکے، انہوں نے اپنی بے چینی کا، اپنی طلب کا اظہار کر دیا. حضور کو پسند نہ آیا. حضور نے پھر دوبارہ ان سرداران قریش سے، سرداران قوم سے بات شروع کی. تو جب بات پھر نقطہ کمال تک پہنچی تو یہ بے تاب تھے، پھر بول پڑے علمنی ما علمک اللہ، حضور کچھ خیرات میری جھولی میں بھی ڈالی ہے. تو حضور نے پھر دوبارہ ان کو جب گفتگو کرنا چاہی، پھر ایک نتیجے پہ بات پہنچی تو وہ پھر بول پڑے. جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر حضور سے گوارا نہ ہوا. حضور کے ماتھے پہ شکنیں آ گئیں اور حضور نے رخ پھیر لیا. تو جب اعراض کیا تو جبریل وہی لے کر آئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکا. محبوب کسی کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی، کسی نے رخ پھیرا تھا اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا نابینا تھا. محبوب اس نابینے کی بات سن لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کو اس بات کی توجہ دلائی کہ یہ ہے نابینا، اور یہ آداب مجلس بھی پوری طرح بھانپ نہیں سکا، اور دوسری جانب سرداران قوم ہیں، لیکن رب کی نظر میں یہ نابینا پیارا ہے، اس لیے کہ محبوب یہ تیرے سے محبت تو کرتا ہے. یہ تو نخرے سے سن رہے ہیں اور یہ جھولی پھیلا کے علم کی خیرات مانگ رہا ہے. اب جو منافق تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھا نا رب تو رب ہے، اس نے جھڑکا اپنے نبی کو. تو وہ جو منافق تھا وہ اس نیت سے بار بار سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا تھا کہ دیکھو کہ رب نے قرآن میں پھر نبی پہ سختی کی ہے. حالانکہ یہ جھڑک نہیں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مضمون نہیں. صرف ایک بات، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیے
کہ کس کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی؟ حضور کے ماتھے پہ آئی تھی نا. رخ کس نے پھیرا تھا؟ حضور نے پھیرا تھا. اور نابینا کس کے پاس آیا تھا؟ حضور کے پاس آیا تھا. یہ بات حضور کی تھی، رب نے کی بھی حضور سے. تو پھر یوں کی جاتی نا، ابستا وتولیتا، محبوب آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا، آپ نے ماتھے پہ شکنیں ڈال لی، آپ نے رخ پھیر لیا. محبوب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب جھڑکا جاتا ہے تو مخاطبہ ہوتا ہے. اب بات بھی حضور کی بھی حضور سے جا رہی ہے، لیکن مخاطبے کا صیغہ نہیں، غیب کا صیغہ ہے. اباسا وتولا ان جاءہ الاعمی. محبوب کسی کے ماتھے پہ شکنیں آ گئی تھی، کسی نے رخ پھیر لیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا نابینا تھا. محبوب اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. بات حضور کی بھی حضور سے جا رہی ہے، لیکن صیغہ مخاطبے کا نہیں ہے، صیغہ تو غیب کا ہے. لوگ کہتے ہیں جھڑک ہے، میں کہتا ہوں یہ پیار کی کہانی ہے. تو منافقین کا یہ خیال تھا یہ جھڑک ہے، تو وہ بار بار یہ صورت پڑھتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن آئے اور تلوار بھی ساتھ لے آئے. اور جب اس نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا کہ تجھے قرآن کی کوئی اور صورت نہیں آتی؟ اس نے کہا جی آتی ہے. تو یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ ویسے بڑی اچھی لگتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی، کہا تو منافق ہے، تو بار بار یہ صورت پڑھتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا قرآن میں یہ بھی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت عشق رسول تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور اس قدر آپ کی زندگی کے اندر روشنیاں ہیں. آپ کی ذاتی زندگی، اور جب تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے اقدامات. ایک مغربی مفکر نے ایک بات کہی اور حد کر دی. اس نے کہا کہ اگر تاریخ کو، مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی